بس عزیزوں وہ مکے کی قحط سالی تھی، اور آج بہت سارے کچھ ایمانی قحط سالی نظر آتی ہے کہ جو اس طرف ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس طریقے سے حضرت کو لے کر آئے، آپ کی پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا، اور اس کے بعد آپ نے توسل کیا اور کہا. اب یہ سیوطی بھی لکھ رہے ہیں، اس کا جو کچھ روایات ہمیں سیاح کے اندر بھی نظر آئی ہیں، ایک روایت بھی اپنے گھر کی کتاب سے لے کر نہیں آیا، سیوطی کی روایت ہے اور وہ سیاح میں بھی موجود ہے. اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے کیا اشعار پڑھے ہیں، منظوم توسل کیا ہے ابو طالب نے. پہلا ہی مصرع ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَتِي لِلْأَرَامِلِ. یہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ لامیہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو آخر میں ردیف ہے وہ لام پر ٹوٹتی ہے بات، تو لام کی وجہ سے قصیدہ لامیہ ہے. فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى، وہ نورانی اور شاداب چہرہ، یہ 2 سال کا بچہ ہے اور اس کی پشت لگی ہوئی ہے کعبے سے. کہتے ہیں کہ وہ، اچھا عربی میں ابھی وقت نہیں ہے پھر بیان کرتا، 5 منٹ رہ گئے. وہ کہہ کر بات اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کی تکریم ہو رہی ہو. بچہ ہاتھوں میں ہے، اصلاً تو یہ کہنا چاہیے، لیکن جب وہ کہہ کر بات ہوتی ہے تو وہ مقام و منزلت بیان ہوتی ہے کہ یہ وہ ہیں. جیسے آپ بھی کسی کا تعارف کراتے ہیں نا، برابر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتی یہ ہیں، کہا نہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے. بیٹھے برابر میں ہیں لیکن اشارہ وہ کہہ کر کہہ رہے. بالکل اسی طریقے سے ابو طالب کے ہاتھوں میں محمد ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ محمد ہیں، کہا یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی شادابی کو دیکھ کر، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی چہرے کی شادابی کے طفیل پانی طلب کیا جاتا ہے. یہ وہ ہیں جو یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کا آسرا ہیں. کچھ عجیب بات لگ رہی ہے کہ ہاتھوں پہ 2 سال کا بچہ ہے اور ابو طالب اس بچے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ جو 2 سال کا ہے یہ بیواؤں کا سہارا ہے. یہ لیجئے، آپ کی نگاہ میں تو خود 2 سال کے بچے کو سہارا چاہیے، لیکن ابو طالب کی نگاہ کہہ رہی ہے تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے، یہی تو ہے جو بیواؤں کا سہارا ہے، یہی تو ہے جو یتیموں کا آسرا ہے. ہاتھ میں بلند کر کے اس انداز سے دعا کر رہے. اور پھر آخری بات، ابھی وقت ختم ہو گیا، آخری جملہ کہتے ہیں. اب دیکھو توصیف بیان ہو رہی ہے جو ہاتھوں پہ ہے، ذرا ابو طالب کے مزاج کو اور قرآن کے مزاج کو ساتھ رکھ کے دیکھو. میں نے بڑا جملہ کہا ہے، ابو طالب کا مزاج اور قرآن کا مزاج. تعارف ہو رہا ہے جو ہاتھوں پہ بچہ ہے. کیسے کرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جو ہاتھوں پہ ہے میرے، وَمِيزَانُ الْعَدْلِ لَا يَخِيسُ شَعِيرًا وَوَزَانُ صِدْقُ وَزْنَهُ غَيْرِ حَائِلٍ، کہ یہ جو میرے ہاتھوں پر ہے یہ وہ ہے کہ جس کی عدالت کا میزان ایسا ہے کہ بال برابر بھی خطا نہیں کرتا. یعنی ہاتھوں پہ جو بلند ہے اس کی عدالت کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہی وہ ہے کہ جس کی عدالت بال برابر بھی غلطی نہیں کرتی، خطا نہیں کرتی. اچھا لکھا ہوا ہے، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے خطا. تو یہاں پر جو جملہ ہے نا یخیس، تو یخیس کا ترجمہ جو ہے وہ خطا کیا جاتا ہے. اچھا خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی غلطی جو کہ عمدن کر دی جاتی ہے، پتہ ہے غلط ہے کہ چلو کر لیتے ہیں، ابھی وہ نقصان ہو رہا ہے، بچت نہیں ہو رہی ہے، ہاں دل کہہ رہا ہے غلط ہے لیکن کر لیا، اور اس کے اوپر پھر پشیمان بھی ہو رہے ہیں. گویا متوجہ ہو، کوئی غلط کام ہو گیا ہے اس پہ توجہ ہے، اس وقت توجہ ہو گئی یا بعد میں توجہ ہو گئی، بہرحال غلطی کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں غلط کیا تھا، غلطی ہے. ایک ہوتی ہے خطا جو کہ بھول چوک میں ہوتی ہے، یہ آمدن ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک خطا ہے کہ جو مجھے معلوم نہیں تھا لیکن میں اس وقت گویا جہل کے عالم میں تھا اور میں نے کر دی. ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے، غلطی تو چھوڑو خطا کا امکان نہیں ہے، آمدن تو چھوڑو سہون بھی کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہاتھوں پہ ہے وہ کوئی اور نہیں، یہ طیب و طاہر ہے، یہ طاہر ہے، یہ طہارت ہے. خدا قیامت میں اس انداز سے قرآن کریم میں گویا آیہ تطہیر تو بعد میں آ رہی ہے، گویا انبیاء کی عصمت کا بیان تو قرآن کریم بعد میں کر رہا ہے. ابو طالب پہلے تعارف کرا رہے معصوم ہے. درود بر محمد وال
اب مجھے بتاؤ وہ ریسرچ اسکالر کدھر چلے جائیں گے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ فقط وحی کے معنی میں معصوم ہے اور وحی کے علاوہ معصوم نہیں ہے؟ انہیں جائیے جا کے دیکھیے، ان کو چاہیے کہ ابو طالب سے روشنی لے لیں کہ تمہاری نگاہ رسول کی عصمت پر نہیں جا رہی۔ وہ 2 سال کے بچے کو کہہ رہے یہ وہ ہے کہ جس کی عدالت میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ذرہ برابر، اب سمجھ یہ ذرہ برابر غلطی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ جو آخری صفت بیان کی وہاں عدالت سے جوڑ دیا، یعنی رسول اللہ کے لیے، ابھی تمام انبیاء کے لیے قرآن کریم میں سورہ حدید بعد میں آئے گا، سورہ حدید کی 25ویں آیت بعد میں اترے گی، اور تمام انبیاء کے مبعوث ہونے کا ایک نکاتی ایجنڈا بعد میں بیان ہوگا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ خدا نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، کیوں؟ اور ان کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو اتارا۔ میزان کو خدا نے خاص یہاں پر اہمیت دی، الگ سے بیان کیا، میزان کو اتارا کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ۔ پھر وہی بات ہے، یعنی کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک نکاتی ایجنڈا کہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں، یعنی معاشرہ سازی کریں جس کی بنیادوں میں عدل ہو۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ ابو طالب ہاتھوں میں بلند کر کے کہہ رہے یہ وہی تو ہے کہ جو عدل قائم کرے گا، یعنی پروردگار جو لیقوم الناس بالقسط کہنے والا ہے، ابو طالب آج کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جو عدل کے قیام کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب ابو طالب نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور ہاتھوں میں رسول اللہ ہیں، اور یہاں سے اعلان عدالت کا ہو رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم نے ہمارے حبیب کو ہاتھوں میں بلند کر کے عدالت کا بیان کیا، اے ابو طالب لو تم نے جو ہمارے لیے کیا ہے تو ہم تمہاری نسل میں امامت کو قرار دے رہے ہیں، اور وہ جو نسل کا آخری ہے اس کی صفات جب بیان کریں گے، جیسے تم نے ہمارے حبیب کی صفات بیان کی، ہمارا حبیب اب اس آخر کی صفات بیان کرے گا تو وہ وہی صفت بیان کرے گا جو تم کر رہے تھے۔ تم نے حبیب کو عدل سے جوڑا تھا، یہ میرا حبیب تمہاری نسل کے آخری بیٹے کے لیے کہے گا یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، کہ ان کا آخری زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ درود بر محمد و پس عزیزوں بس میں نے ابھی جو میں نے فقط تعارف پیش کیا ہے حضرت ابو طالب کا، ابھی تو آپ کے کردار پر بات ہی نہیں ہو سکی ہے، فقط تعارف کے اندر گھنٹے کی تقریباً تقریر ہونے جا رہی ہے۔ تو بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی بیٹھیے کردار ابو طالب پر بات کیجئے، ایمان ابو طالب پہ بات نہ کیجئے۔ اگر دعوت توحید کا تذکرہ ہوگا تو دارالارقم کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ بتاؤ توحید کا پہلا جلسہ تمہارے گھر منعقد ہوا تھا یا ابو طالب کے گھر میں منعقد ہوا تھا؟ جو توحید کا پہلا جلسہ ہے، اور وہ جو تمہاری مجلسوں میں بحث ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ میری مجلس کا موضوع ہی نہیں ہے، وہ تمہاری مجلس کا موضوع ہے کہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ تو تم یہ سوچو کہ ایسا ہی ہے کہ کوئی KG کلاس کا بچہ ہے، اسکول میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہا ہے کہ اس مدرسے کے جو بانیان ہیں انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ ارے تم اپنا نصاب دیکھو، تمہیں جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ کلمہ جس کے گھر سے نکل رہا وہ گھر ابو طالب کا گھر ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔
یہ جس کے گھر سے تمہیں کلمہ مل رہا ہے وہ گھر تمہارے باپ کا گھر ہے یا ابو طالب کا گھر ہے؟ جس جگہ دسترخوان لگا ہوا ہے یہ دسترخوان کس کا دسترخوان ہے جو کھا رہے ہو؟ یہ تمہارا دسترخوان ہے یا ابو طالب کا دسترخوان ہے؟ تم نے ایک دن کھایا، دوسرے دن کھایا، تیسرے دن جب تم کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے تو ادھر سے ابو طالب کھڑے ہوئے، ایک کپڑے بیٹھ جا، اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے بھتیجے کو بات کرنے دے۔ گویا ابھی اس نے بات شروع نہیں کی ہے، ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ کیا بات کرنے والا ہے اور میرا بھتیجا کیا بات کرنے والا ہے۔ وہ ہیں جو ان کے کلام سے پہلے انہیں جانتے ہیں، تم وہ ہو جو ان کو سن کر ایمان لا رہے ہو، یہ وہ ہیں کہ جو انہیں دیکھ کر تم سے پہلے دیکھ رہے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں۔ درود پڑھے محمد والے۔ بس عزیز، بس میں نے زحمت دی، 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے لیکن میں نے زحمت دی، سمجھئے گا۔ یہ وہ ہیں کہ شعب ابی طالب میں 2.5 سے 3 سال کا عرصہ لگا ہے، تقریباً 2.5 سال ہی لگا لیجئے، 3 سال کی روایت بھی موجود ہے، رہے ہیں شعب ابی طالب میں، یعنی مکے سے نکال دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسجد الحرام جتنی بڑی ہے وہ اس زمانے کا پورا مکہ ہے، اور اب شعب ابی طالب جاتے ہیں تو 2 روایات ہیں، ایک تو وہی جو ٹنل بنی ہوئی ہے، مروہ سے نکلتے ہیں باہر جہاں پر مکتب بنا ہوا ہے، جہاں رسول اللہ کی برتھ پلیس ہے، اسی کے پیچھے دیکھیں گے تو وہ محراب بنی ہوئی ایک ٹنل سی نظر آتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ وہی جہاں پر لکھا ہوا بھی ہے شعب علی، تو وہ اصل میں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے شعب ابو طالب۔ اور ایک روایت ہے کہ جہاں پر قبر ہے جنت معالی میں اور پیچھے جو پہاڑ بنا ہوا، کہا یہ ہے وہ جگہ شعب ابی طالب ہے۔ بہرحال چاہے اس کو لیا جائے یا اس کو لیا جائے، دونوں اس زمانے کے اعتبار سے شہر سے باہر ہیں، شہر سے نکال دی، مسجد سے باہر ہی ہے نا اس وقت، اور وہاں تو آپ کو ٹریول کر کے جانا۔ چلو یہ شعب علی تو پیدل کا راستہ ہے کہ آپ بس نکلتے نکلتے گئے اور پہنچ گئے، لیکن وہاں تو باقاعدہ 10 منٹ کے ڈرائیو ہے جہاں پر جنت معالی ہے، وہاں جاتے ہیں۔ مسجد جن کی طرف جائیے تو وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ کس کا درہ تھا؟ یہ ابو طالب کا تھا، یعنی کہ جب مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا تو پناہ دینے والی ذات کون ہے؟ ابو طالب۔ اور یاد رکھیے گا، یہی میری آخری بات ہوگی انشاءاللہ، خلوص جسے کہتے ہیں نا، عمل خالص، عمل خالص وہ ہوتا ہے کہ جو فقط خدا کے لیے کیا جائے، جس میں اپنی غرض نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عمل خالص۔ اسی لیے جب اس قدر خلوص سے کیا جاتا ہے کوئی کام تو پروردگار پلٹ کر کہتا ہے تم نے تھوڑی کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اگر رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کا ذاتی غرض ہے، ذاتی غرض نہیں ہے، خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بیعت کرنے آتے ہیں تو خدا کہتا ہے تمہارا ہاتھ تھوڑی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اگر رسول اللہ کچھ پھینک رہے ہیں تو رسول اللہ اپنے لیے تھوڑی پھینک رہے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ بانٹ رہا ہے، کب؟ جب بندہ ایسا کام کرے کہ جو اتنا خالص ہو، جو خدا کے لیے کیا گیا ہے، تو خدا کہتا ہے تم نے تھوڑی کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اب سمجھ گئے، میں نے زمینہ بیان کر دیا، اب ذرا آگے چلیے کہ کوئی اور بھی ہے کہ جس کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ تو آ جائیے قرآن میں، کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں جانا اور تمہاری کفالت اور پرورش نہیں کی؟ جاؤ، دنیا جانتی ہے کہ کفالت ابو طالب کر رہے تھے، لیکن عمل اتنا خالص ہے، خدا کہہ رہا تم تھوڑی، ہم کفالت کر رہے۔ درود ور محمد وآلہ ہم کر رہے ہیں، سمجھ میں آئے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تمہیں یتیم جانا، ہم نے تمہاری کفالت کی، کفالت ابو طالب نے کی، لیکن خلوص ایسا اتنا خدا کے لیے کیا کہ گویا ان کی کفالت کو اللہ اپنی کفالت کہہ رہا ہے، میں نے کیا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت ابو طالب۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔